کار خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ 10 لاکھ روپیہ بینک سے لیتے ہیں، بینک اپنا جو ہے آپ کو 10-15-20% کے اوپر قرض دے دیتا ہے۔ اس کی بجائے ایک راستہ اختیار کیا، ہم آپ کو کار خرید دیتے ہیں، آپ ہمیں 10 سال کی قسطوں میں پیسے دے دیجیے، وہ اپنے 10 سال کا سود کیلکولیٹ کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ناک کو سیدھا پکڑ لیا جائے، یا یہ کہ پھر آپ کا ہاتھ جو ہے گردن سے، میرا تو ہاتھ نہیں پہنچتا، لیکن یہ کہ بہرحال جن کے پہنچ جاتے ہیں ہاتھ، وہ گنجائش کیے بیٹھے۔ موٹر سائیکل جو قسطوں پر ملتے ہیں ان کے بارے نہیں، بالکل غلط۔ یہ موٹر سائیکل قسطیں وغیرہ تو نہ لو، یہ سود ہی لوگوں نے نواں طریقہ کر لیا۔ صاف سیدھا نہ لو، یہ کہہ لو قسطیں یار ادا نقد جڑا 1000 دا بعد میں اسی 1200 لینا، وہ 1200 کہدا نال میاد لا لیں گے سود۔ اللہ ہدایت دے، انہاں تو بچنا ہی چاہیے۔ بینک سے قسطوں پہ گاڑی لینا جائز ہے کہ نہ جائز؟ دیکھیں جی، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بینک سے پیسے لے لیے کہ ہم قسطوں سے واپس کریں گے، اس کی آپ نے گاڑی خریدی، یہ ناجائز ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گاڑی خریدتے ہیں، بینک پوچھتا ہے کون سی گاڑی لینی ہے آپ کو، آپ بتا دیں تو بینک وہ گاڑی اپنے نام پہ خریدتا ہے، پھر آپ کو دے دیتا ہے اور آپ سے قسطیں لیتا رہتا ہے، جب پورے ہو جائیں گے تو گاڑی آپ کے نام کر دے، وہ جائز ہے۔ قسطوں پر مہنگے دام موبائل خرید و فروخت کا حکم۔ قسطوں پر جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہو تو ظاہر ہے وہ چیز مہنگی ہی ہوگی، لازمی۔ کیش پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں، ادھار پہ مہنگی ہوتی ہیں، لیکن جس مجلس میں آپ خرید رہے ہیں اسی میں طے کر لیں کہ قسطوں والی قیمت پہ لینا ہے یا کیش والی۔ پھر جو قیمت ایک دفعہ طے ہو گئی اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی اس بیس پہ کمی بھی نہیں کر سکتے کہ اگلے دن آپ آ کے کہہ رہے ہیں یار میری قسطیں 1000 پاؤنڈ بڑھ گئی تھی تو 1 سال میں یا 2 سال میں پیمنٹ کرنی تھی، ایسا ہے کہ میں 6 مہینے میں کر رہا ہوں اور قسطیں کم کر دو، یا میں ابھی پیمنٹ کر رہا ہوں اور کچھ قیمت گرا دو، یہ جائز نہیں ہے۔ یا دکاندار آپ سے کہے کہ 2 سال میں تو یہ قیمت ہے، اگر مزید لیٹ کیا تو قیمت بڑھا دوں گا، تو یہ صورت پھر جائز نہیں ہے۔ اسی مجلس میں طے کریں، جو قیمت طے ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی۔ آپ 95,000 کا CD70 مارکیٹ سے 20,000 میں نکلوا لیتے ہیں، باقی 75,000 کا مالک کون ہے؟ وہ کمپنی جس نے آپ کو قسطوں پہ دیا ہے۔ تو اس نے 75,000 کا جو آپ کو موٹر سائیکل دے دیا اپنی طرف سے آپ کے 20,000 دینے پہ، تو اس 95,000 کے 70 کے صرف 20,000 کے مالک آپ ہیں، 75,000 جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ کس کی ہے؟ کمپنی کی۔ تو اتنے حصے کا اس گاڑی کا کرایہ، اس موٹر بائک کا کرایہ، جب تک کہ آپ وہ اپنا اتار نہیں دیتے اور اس کے مکمل مالک نہیں بن جاتے، قسطوں کی فارم میں آپ اسے دیں گے نا، وہ پیسے کا کرایہ نہیں ہوگا بلکہ کموڈٹی کا کرایہ ہوگا، جو کموڈٹی آپ نے لی ہوئی ہے۔ صرف پیسے لے گا تو ٹھیک ہے، وہ تو سود ہوگا۔ میں آپ کو 1 کروڑ کا مکان دوں، اس پہ 1,00,000 روپے مہینے کا آپ سے کرایہ لے لوں، حلال۔ 1 کروڑ روپے دے کے 1,00,000 روپیہ آپ سے اس کے بدلے پیسے لوں، حرام۔